بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر سانس تیری محتاج کرم، ہر دھڑکن تیری دست نگر، ہر سانس تیری محتاج کرم، ہر دھڑکن تیری دست نگر، ہر نور تیرا ہی عکس جمیل، ہر ظلمت شب ہے تیرا ہنر۔ ہمارے آپ آقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی۔ اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں دنیائی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکیاں کر سکو، اور اگر بدکار ہو، گنہگار ہو تو توبہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں روزی کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے تکبر اور غرور کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا لیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے وقت کھپاتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا خون نہ چوسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے، پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا راز کسی دوسرے کو بتائے، یعنی میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دیا کرو،
ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے، تو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا لیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے، جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسے۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں ہوں، وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں اور وہ شخص ان سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری اعلیٰ صفات والے، مٹی کی مورتی میں تو نے ہی جان ڈالی، اپنی خوشی سے ہم نے ہنسی نہیں سنبھالی، حمد و ثنا ہے تیری اے پاک ذات والے، لے بندگی ہماری اعلیٰ صفات والے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت و محبت میں عرض کرتا ہوں۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے رضی اللہ عنہ۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال ہی توحید کے بارے میں ہوگا۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور کافر کہے گا، گنہگار کافر کہے گا، ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے، اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟
नफ़रतों के बाज़ार में रहने का भी अजब मज़ा है। नफ़रतों के बाज़ार में रहने का भी अजब मज़ा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज़ था। मेरे दर्द की थी वो दवा, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज़ था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, कभी मायूस नहीं लौटाता अपने दर्द से। कदर करना सीखो, क्योंकि ना तो ज़िंदगी वापस मिलेगी और ना ही ज़िंदगी में आए हुए लोग। जिन्हें जमशेद फरमाते हैं, कदर करना सीखो, क्योंकि ना तो ज़िंदगी वापस मिलेगी और ना ही ज़िंदगी में आए हुए लोग। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से, काबिल एहतराम है तो अपने अमल की वजह से। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमतें झोली में डाल देता है। आदतें इंसान को बनाती और बिगाड़ती हैं, और आदतों में सबसे बेहतरीन आदत खुश अखलाक़ी है। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ ताल्लुक़ कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। वक्त ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़ा ज़ख्म भर देता है। शेर खुदा मौला अली फरमाते हैं, ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले, अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वज़न हल्का हो जाएगा। मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, मोहब्बत की पहली शर्त इज़्ज़त है, और जो इज़्ज़त नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। मेरा अल्लाह देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे उनकी फ़िक्र नहीं। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके कैरेक्टर की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। बाप के बाद शौहर,
اللہ پاک کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ ہمارے آپ کے آقا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ ہمیشہ اچھا اونچا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، تمہارا رب نہیں۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، اپنے پرائی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی کریٹ کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود ہی بھی نہ ہو۔ پاورفل کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز مختصر کرنا، الفاظ، احساسات، خواہشات۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور رہنا، نگیٹو تھنکنگ لوگوں سے دور رہنا، ہر بات پر روک ٹوک کرنے والوں سے دور رہنا، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرنا، پسندیدہ کام میں خود کو مصروف رکھنا، نگیٹو باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا۔ ان چیزوں کو ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ خود سے باتیں کرنا، امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے پازیٹیو انداز
میں بات کرنے سے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پہ یقین بڑھتا ہے۔ مشکل وقت میں خود سے بات کرنے سے ہمت اور موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ پاک سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دوست دشمن سب سے انصاف کرنے کی اور امیری غریبی میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کریں یا اس کے لیے دعا کریں تو اللہ پاک اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائیں گی۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کر لیا کرو، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے، جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ پاک اس پر کن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، یہ ہے سچی محبت۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک تم پر پے در پہ بلائیں بھیج رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، اور جب تم دیکھو کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔
حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو، ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ ہم سفر زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کر دیا کرو جیسے تم اللہ پاک سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا بننا پڑتا ہے۔ شیر خدا نے ارشاد فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور روزی بھی۔ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بچی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یا ربی امتی امتی، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ قربان جاؤں، وہ ہستی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ پاک کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ انسان نے کہا، میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا قرآن کریم میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظلم اور تکبر کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ جسمانی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، مگر آپ کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ پاک سے ڈرتے ہوں۔